اگر 10 لاکھ میں سے صرف 1.25 لاکھ آئے ہیں تو اگر ٹڈی دل اور باقی جو ریلیف پروگرامز ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا، کس طرح سمجھتے ہیں کہ کارآمد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو سب سے پہلے جو اپریشیٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی ایسے وزیر اعظم آئے ہیں جو اتنے ویژنری ہیں اور اتنے سادہ دل ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ کے اندر دیکھیں یہاں پہ زکوٰۃ صدقہ ہماری قوم پاکستانی قوم سب سے زیادہ کرتی ہے، لیکن والنٹیئرز کے لیے کبھی نہیں نکلی. جب بھی ہمارے یہاں پہ کوئی استاد آن پڑی، کوئی نیچرل کلائمیٹی ہوئی، کوئی بھی قدرتی آفت آ گئی، کوئی مسئلہ ہوا، ہمارے پاس والنٹیئرز کبھی بھی موجود نہیں رہے. تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ پرائم منسٹر عمران خان لے کے آئے کہ والنٹیئرز کو، خود پاکستانیوں کو اپنی تکلیف اور مشکل کے وقت میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے اور اس سے آگے آ کے اپنی قوم کی مدد کرنی چاہیے. تو اس میں جو ہی ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی 10 لاکھ لوگوں نے اس کے اندر رجسٹر ہوئے ہیں لوگ، تو اس میں تھوڑا سا جو ایک دل گرفتہ ہوئے ہم بھی اس بات سے کہ جتنی بھی آپ کی اپوزیشن ہے اس نے اس قدر کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. کسی نے کہا یہ فلاں فورس ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی پھپتی کسی، بجائے اس کے کہ جو بیچارے والنٹیئر جو لوگ جو اپنی خود سے اس کام کے لیے نکلے تھے ان کو انکریج کیا جاتا. بہت زیادہ ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ رہا ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ہیلدی نمبر سامنے آئے. اس میں اب یہ دیکھیے کہ پہلی دفعہ ہے اس کو انڈرسٹینڈ آپ اس کو یوں کیجئے کہ ابھی ہمارے یہاں پہ والنٹیئرز کو کھپانے کی بھی کوئی کیپیسٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ کس طرح کھپایا جائے، اور میکینزم نہیں ہے، وہ بھی ابھی بن رہا ہے. اور انشاءاللہ جیسے ابھی جو ہمارے ہیں عثمان ڈار صاحب جس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر سے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کرونا کے علاوہ جو ٹڈی دل کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو کھپائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیے 10 لاکھ لوگ رجسٹر ہوئے، ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس پہ سامنے آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا رہا ان والنٹیئرز کے ٹورڈ، اپوزیشن کا کیا رہا، پھر میڈیا کے اوپر اس پہ کس طرح کی بات ہوئی. دیکھیے ایک بڑی انکریجنگ قسم کی بات تھی، لیکن اس کو انکریج نہیں کیا گیا، اس کو ایک جماعت کا رنگ دیا گیا، اس کو ایک پولیٹیکل معاملے کا رنگ دیا گیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے کہ مشکل کے وقت کے اندر جو اپنی قوم کے ساتھ اپنے لوگ اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے والنٹیئر کریں اور سامنے آ کے اپنے آپ کو پیش کریں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. باقی جو نمبرز کی بات ہے بہت بڑی. لیکن عثمان صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز دیکھیں، ایک اگر آپ نے ایک پروگرام شروع کیا اس میں فائدہ ہوا تو اس کو اگلے پروگرام میں انڈلج کیا جاتا ہے. ابھی تک ٹائیگر فورس کا وزیر اعظم کو پتہ لگا ہوگا، قوم کو بتا دیں کہ اس نے کتنا پرفارم کیا ہے، کتنی اویئرنیس. ابھی بھی بڑے علاقے ہیں، ایون لاہور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میڈیا بھی بہت زیادہ کمپین اویئرنیس کی کرتا رہا. ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہائپوتھیسس ہے، کوئی یہ کانسپریسی تھیوری ہے کرونا وائرس. اگر ٹائیگر فورس اتنی کامیاب ہو گئی تھی تو لوگوں کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی. دیکھیے ایک میرے خیال میں ہم تھوڑا سا ایک ایل کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. میں تو ابھی بھی حیران ہوں کہ اگر ابھی بھی لوگ کلیئر نہیں ہیں. دیکھیں جو ٹائیگر فورس ہے وہ ایک والنٹیئر رضاکار فورس ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی مشکل سچویشن میں، ہارڈ شپ کے اندر وہ مدد کے لیے ان کو بلائیں گے اور بلایا جائے گا. یہ اویئرنیس کیمپین کے لیے ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، نہ وہ اویئرنیس کیمپین کر سکتے ہیں، نہ ان کو یہ کہا گیا ہے. دیکھیے اویئرنیس کیمپین تو یہ یوز ہوتا رہا ہے عثمان صاحب. یہ آپ تو پارٹی کے خلاف، پالیسی کے خلاف بیان دے رہے ہیں. ابھی یہ تو ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اویئرنیس. عثمان ڈار صاحب ان کے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں، وزیر اعظم کے خود کہ یہ اویئرنیس جائیں گے ان لاکڈ ایریاز میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کس طرح کرنی ہے، کرونا کیا ہے. دس از دا رائٹ تھنگ. اگر ہم کوئی یہ اس کا ایک بیسک کانسیپٹ تھا کہ جہاں پہ اگر ہم ایک لاک ڈاؤن کریں گے، اگر ہم ایک لوکیلٹی کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلی ایک ہماری رضاکار فورس جائے گی انتظامیہ کے ساتھ، وہ یہ جائیں گے ہمارے ٹائیگر فورس، اور وہاں جا کے اس لاک ڈاؤن کیے گئے حصے میں جا کے لوگوں کے اندر اویئرنیس کیمپین جو اپنی چلائیں گے اور مدد کی ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن ان جنرل اویئرنیس کیمپین کے لیے نہیں، ایک جنرلی اویئرنیس کیمپین نہیں. جب وزیر اعظم نے پہلا خطاب کیا تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس سارے ٹائیگر فورس کے اندر ڈاکٹر حضرات بھی خود کو والنٹیئر کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جا کر کمپین یہ بھی کریں گے کہ کرونا ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس سے بچنا کس طرح ہے. آپ یہ وزیر اعظم کے بیانات ہیں، انہوں نے خطاب کیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی کہ آج بھی جن جگہوں پہ ہمارے شہروں کے اندر ورسٹ ہٹ کیا ہوا ہے کرونا نے، وہاں پہ ہمارے لوگ جا کے، جیسے ابھی آپ مارکیٹ کے اندر جو ہماری تاجر تنظیم ہے ان کے ساتھ، ہمارے گجرانوالہ کے اندر آج بھی جب میں گجرانوالہ میں موجود تھا
تو ہمارے یہاں پہ جو ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں وہ مختلف مارکیٹس کے اندر جا کے جو ہماری تاجر برادری ہے ان کو ایس او پیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتے رہے, ان کو ایس او پیز پہ عمل کروانے کے لیے جو بھی چیزیں وہ ان کو ہیلپ کر سکتے تھے وہ کرواتے رہے. تو بیسک جو مقصد ہے ان کا وہ ہے ہیلپ کرنا ان اے سینس کہ وہ ایک بہتر مینجمنٹ کے لیے, ایس او پیز کی بہتر امپلیمنٹیشن کے لیے, اور اس کے بعد اگر اس کے آگے کو مدد کرنی پڑے. لیکن جو ان جنرل اویئرنیس ہے میسج کے اندر, وہ دیکھیے سب سے پہلے گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر بار بار آتے رہے, ہمارے منسٹر صاحب آتے رہے, گورنمنٹ نے اس کے لیے کیمپین کی, میڈیا نے بڑی کیمپین کی, اس کے اوپر میراتھنز ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ یہ ایک کانسیپٹ جو ہماری ٹائیگر فورس کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ ہوں گے وہ وہاں پہ جا کے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کو لے کے ایس او پیز کے اوپر جو اس کے اویئرنیس کیمپین کو کریں گے, اور جو ایک علاقہ جس کو اگر خدا نخواستہ اس کو علاقے کو بند کر دیا جائے تو وہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. لیکن یہاں ہوا کیا, دیکھیے یہاں ہوا یہ کہ ہم نے یہاں پہ سیاسی جو ہماری خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور میڈیا ایک بڑا سیگمنٹ اس میں شامل رہا, یہاں پہ ٹائیگر فورس میں آنے والے رضاکار جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کر رہے تھے, ان والنٹیئرز کا مذاق اڑایا گیا, ان پہ پھپتیاں کسی گئیں, ان کو مختلف بےہودہ ناموں سے پکارا جانے لگا. دیکھیے ہمیں بھی منحصر القوم بھی اپنے رویوں کے اوپر جب ہم تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر تو کرنی چاہیے, لیکن جو اچھا کام ہوا ہے مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ والنٹیئر کریں اور پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر جا کے رجسٹر کروائیں. کیا ہم نے یہ کہا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئیں؟ نہیں, ہم نے کہا 18 سال کی عمر کے تمام پاکستانی آئیں, اور تمام پاکستانی, میں تو یہاں پہ ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جنہوں نے خود کو والنٹیئر کیا ہے اور وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے ہیں. میرے پاس اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. لوگ پرائم منسٹر کی کال پہ اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے تھے, لیکن ایک جو نیگیٹو ایلیمنٹ اس کے اندر آیا وہ ہماری اپوزیشن نے اس کے اوپر ایک نیگیٹو پلے کیا. وہ سمجھے یہ کہ یہ کوئی ایسی پتہ نہیں کیا کوئی پولیٹیکل چیز بن جائے گی, اور اگر پرائم منسٹر اس کے اندر کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کو اس والنٹیئر کام میں لے آئے تو پھر ہمارا وہ نیریٹو کہاں لگے گا کہ ہر کام ہماری جماعتیں کرتی ہیں. تو یہ ایک تھوڑا عثمان صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں اس سارے ریلیف پروگرام کے اندر اور اویئرنیس کمپین کے اندر ٹائیگر فورس کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں, کتنے پرسنٹیج ہے, یعنی یہ تو اوپن تھا نا پوری قوم کے لیے, عوام کے لیے, کہ اس میں کوئی بھی آ کے والنٹیئر کر لے, کتنے پرسنٹیج ہے جو اس میں تحریک انصاف کے لوگ ہوں؟ یعنی ہے تو اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہوگی, لیکن اپوزیشن کے لوگ آپ کو نظر آئے, یعنی کہ ڈیفرنٹ جو فیکٹرز ہیں سوسائٹی کے وہ اس میں تھے, یا زیادہ تحریک انصاف کے ہی لوگ تھے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جی, آپ پورے ڈیٹا کے اندر تو بالکل اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے, کیونکہ آپ جب یہاں پہ ڈیٹا کی سبمیشن ہوئی ہے کہیں پہ بھی کوئی ایک ایسی چیز اس کے اندر نہیں تھی جہاں پہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے کہ ایسے رضاکار کی وہ خواتین یا مرد جو بھی ہیں کہ ان کی ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہے کہ نہیں. لیکن میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ نہیں کیا, لیکن وہ کورونا جیسی مشکل صورتحال میں بینگ دا پاکستانی پرائم منسٹر کی کال کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئرلی رجسٹر کرایا, اور ایک نہیں میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے گاؤں کے اندر, میرے گاؤں کے اندر جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کیا ہوا انہوں نے بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کے لیے رجسٹر کروایا, اور وہ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ کہاں پہ جا کے رجسٹر کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیے لوگ جو ہیں وہ اب ان کے اندر شعور آ گیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور مشکل جو ہے کرونا وہ کسی جماعت کے اوپر نہیں آئی ہوئی, نہ مسلم لیگ نون پہ ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے, نہ پیپلز پارٹی پہ, نہ باقی جماعتوں کے اوپر ہے. مشکل پوری دنیا کے اوپر بالعموم پاکستان کے اوپر بالخصوص ایک مشکل وقت چل رہا ہے, اس کے اندر ہر انسان نے پرائم منسٹر کی کال کے اوپر چاہا, دل سے چاہا. دیکھیے 10 لاکھ اس میں آپ دیکھیں کہ بڑا پورشن جو ہے وہ سندھ سے ہے. آپ دیکھیں سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے, لیکن سندھ کے اندر لوگوں نے بڑی تعداد میں اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروایا, اور وہ کیوں لوگوں کا دل چاہتا ہے جی. 1,56,964 رضاکار سندھ سے ہیں. آپ ساتھ ہی رہیے گا. مسلم لیگ نون سے چودھری جعفر اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب یہ ٹائیگر فورس تو بڑی کامیاب ہو چکی ہے, اور اس سے زیادہ ہو جاتی اگر اپوزیشن اپنا نیگیٹو رول کردار نہ ادا کرتی. اب لوکس یعنی ٹڈی دل اور اس کے حوالے سے شجرکاری مہم میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا کرونا وائرس میں کامیابی کے بعد, آپ کیا کہیں گے؟ کہاں اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا راستہ روکا ہے, یا ان کو ڈی لائن کیا ہے, یا ان کو ڈی موٹیویٹ کیا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ ٹائیگر فورس سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے. میں بھی اسی پاکستان کا شہری ہوں,
میرا حلقہ 300 دیہات پہ مشتمل ہے, ضلع گجرات ہے اور کرونا کیسز کے حوالے سے کرٹیکل ہے. مجھے تو ضلع گجرات میں اپنے حلقے میں لالا موسیٰ میں, ڈنگا میں, دیہات میں کہیں کرونا کے خلاف لڑتی ہوئی ٹائیگر فورس نظر نہیں آئی. اچھا. اور جو آج پرائم منسٹر صاحب کے بہت سارے ارشادات یا فرمودات تھے, وہ پچھلی ساری باتوں کو کنٹراڈکٹ بھی کر رہے تھے, کہیں ان کا اعتراف بھی کر رہے تھے, اور وہ جو کنفیوزڈ سٹیٹمنٹس ان کی پہلے تھی وہ آج بھی جاری تھی. اب انہوں نے کہہ دیا جی قیمتیں کنٹرول کرنے میں, بھئی آپ کے پاس پرائس مجسٹریٹس موجود ہیں, آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں, پورا میکنزم ہے, ایک ایکٹ ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. اب بتا دیجئے کہ قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں کہاں کون سا قانون قاعدہ آپ نے پاس کیا جس کے ذریعے ٹائیگر فورس کو یہ سارے اختیارات آپ نے دے دیے. جی. اور پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ آخر وہ جو اخراجات ہوں گے ان لوگوں کو پوائنٹ اے سے بی پہ لے جاتے ہوئے, یا ان لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے, وہ کون کرے گا اور جو کیسے کارز بھرے کا جائیں گے؟ اجرا ہوگا اس حوالے سے بھی, جو آج کارز کا اجرا بھی کیا ہے. جی کارڈز کا اس سے پہلے شرٹیں چھپ رہی تھی. میں گستاخی کرنا چاہوں گا تھوڑی سی, جب آپ کے پاس کوئی کرنے کا کام نہ ہو اور جن حالات سے آپ نبرد آزما ہیں ان کا کوئی سلوشن نہ ہو, تو پھر آپ اس طرح کے بہت سارے کونسلے اور بہت سارے تماشے کرتے ہیں. یہی جناب وزیر اعظم کر رہے ہیں. آج جہانگیر خان ترین صاحب ملک سے باہر چلے گئے, وہ بہت پہلے کسی نے کہا تھا مثبت رپورٹنگ کیجیے, آج تک مثبت رپورٹنگ جاری ہے. چینی 52 روپیز سے شروع ہو کے آج 90 روپیز پہ ہے. ذرا بتا دیں کہ عمران خان صاحب, ان کی کابینہ, ان کے احتساب اکبر صاحب, ان کا نیب, ان کی ایف آئی اے, ان کے وزراء, ان کے مشیران, سوائے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو گالیاں دینے اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے, چینی کی قیمت پچھلے 3-4 ماہ میں 2 روپے بھی کم کرنے میں کامیاب ہوئے. کل کی پریس کانفرنس انہیں سنا دیں جو ان کے وزیر اطلاعات یا وزیر اعلیٰ کے پی کے ترجمان ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب آٹے کی سپلائی نہیں دے رہا اور آٹے کا بحران. اور آج آپ دیکھیں 20 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 250 روپے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. کسی نے نوٹس لیا, کسی نے کام کیا, کوئی وسیم اکرم پلس کہیں کام آئے. وہ جو ماسک چوری ہوئے تھے ہمارے, اس کے اوپر بتا دیں کوئی کام ہوا ہے. وہ جو بھارت انڈیا سے جو دوائیں امپورٹ ہوئی جن کی ضرورت نہیں تھی, اس کے اوپر کسی نے کوئی بات کی. وہ جو 400% ادویات کی قیمتیں عامر کیانی صاحب, اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے, ان کے وزیر صحت ہوا کرتے تھے, وہ آج بھی ماشاءاللہ بڑے خوش و خرم ہیں. اور وہ جو ڈاکہ پڑا تھا وہ کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ یہ یا نہ دوسرے. 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں, بہت نقصان ہو رہا ہے. آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سے دوسرے دن متضاد بیانات, متضاد پالیسی. وزیر اعظم آج بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور اگر آپ سندھ کے اندر جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اور کل کی ان کی تقاریر اسمبلی کی سنیں تو وہ کوئی ایک اور پالیسی نظر آتی ہے. تو یہ ٹائیگر فورس اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ ایک بالکل مذاق ہے. اور آج وزیر اعظم صاحب کی وہ ساری گفتگو میں نے سنی, اچھا, مجھے کہیں کوئی ایک چیز نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کہا ہو کہ پچھلے اتنے دنوں میں اتنے وینٹیلیٹرز کا اضافہ ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اتنے مزید ٹیم کہتی ہے. آج انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی جو ہے وہ لانچ کر دیا کہ کتنے ہاسپٹل, 1100 ہاسپٹلز میں کتنے وینٹیلیٹرز ہوں گے. عثمان بصر صاحب, آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی ہیں, کس قانون کے تحت کرونا یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی؟ ایڈمنسٹریشن کو تو بائی پاس کرنے کے مترادف نہیں ہے یہ سب؟ آپ دیکھیے, مجھے اس قدر افسوس ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اپوزیشن کا کیا کیا جائے کہ جس کے ٹیلی ویژن کے اوپر ریپرزنٹیشن ہو. یہ ٹیلی ویژن کو ایسا تھوڑی ہے کوئی لوکل ٹیلی ویژن ہے کہ ان کے ڈنگا میں سنا جا رہا ہے یا صرف کھاریاں میں سنا جا رہا ہے, یہ پورا پاکستان سن رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ میں نے یہ نقطہ اٹھایا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, تو جواب چودھری صاحب نے یہ دیا کہ کہاں ہم نے ٹائیگر فورس کو برا بھلا کہا ہے, اور ابھی پھر اپنی گفتگو میں کہہ رہے ہیں یہ ڈرامے اور ڈیکوسلے نہیں چلیں گے. تو اور برا بھلا کسے کہنا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے, بیسک انفارمیشن, بنیادی معلومات ہی ان کے پاس نہیں ہے. نہ ٹائیگر فورس کے اوپر 1 روپیہ گورنمنٹ لگائے گی, نہ لگے گا. نہ ان کی ٹرانسپورٹیشن گورنمنٹ کے ذمہ ہے, نہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لی ہے, نہ کہیں پہ ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کچھ ادا کیا جا رہا ہے. یعنی 1 پائی
ایک پائی, اور وہ پائی نہیں جو شہباز شریف کہتے میں نے ایک پائی یا ڈھیلے کی کرپشن صاحب جو مجھے گلیوں میں لے آنا, اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. حقیقتاً 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا ٹائیگر فورس کے لوگوں کو میدان عمل میں لانے پہ نہیں لگ رہا. تمام لوگ ٹائیگر فورس کے رضاکار جو ہیں وہ اپنے پاس تھے. یہ جو کارز وغیرہ بنائے جائیں گے ان کی نقل و حرکت ہوگی. عثمان بسرا صاحب سے میں آپ کے توسط سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی سر, جی چودھری صاحب. مجھے عثمان بسرا صاحب یہ بتا دیں کہ اگر حکومتی اخراجات سے نہیں ہوگا تو آپ نے کون سا فنڈ قائم کیا ہے جس سے ان کے یونیفارم اور ان کے بیجز بن رہے ہیں؟ پھر مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ کیا ان سارے لوگ جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں, والنٹیئر کرنے والے بہت سارے ہوں گے, لیکن جو نہیں ہیں ان کے سوال تو نہیں چلتا, کوئی تقریر ہوگی نا, سوال تو ختم ہو گیا. جی سوال تو ختم ہو گیا. اچھا میں آپ جو سب آپ کے سوال کو انٹرٹین کرتا ہوں, ویسے مینڈیٹ تو نہیں کہ میں اس کو انٹرٹین کروں کہ پروگرام تو کریں 7 نیوز والے, لیکن اب میں بھی آپ کو جواباً ایک سوال کروں گا, لیکن آپ اس کا جواب انشاءاللہ نہیں دے پائیں گے, لیکن میں آپ کا جواب دیتا ہوں. اچھا دیکھیے, جو آپ نے کہا کہ ان کا یونیفارم ہم دے رہے ہیں, ہم نے تو ٹائیگر فورس کا یونیفارم کو دیا ہی نہیں ان کو. کہاں آپ نے دیکھ لیا؟ آپ کے بقول تو آپ نے ٹائیگر فورس دیکھی ہی نہیں ہے. آپ کے بقول تو آپ کو آپ کے حلقہ چھوڑ پاکستان میں کہیں ٹائیگر فورس نظر ہی نہیں آئی ہے, تو آپ نے ان کا یونیفارم کہاں دیکھ لیا؟ حضور والا ہم نے ان کو یونیفارم نہیں دیا ہے. ان کی ایک ٹی شرٹ ہے جو خود سے ابھی گجرانوالہ کے اندر جہاں میں بلانگ کرتا ہوں, میں آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں کہ گجرانوالہ سے ہمارے لوگوں نے جو مخیر حضرات ہیں مختلف قسم کے, انہوں نے ٹائیگر فورس کے بچوں کو جو ایک یونیفارم, ایک اس کا ایک شرٹ ہے, اس کا ایک یونیفارم قسم کا اس کے اوپر لوگو ہے, وہ چھپوا کے دے دیا ہے. عثمان بسرا اس صاحب کے علاوہ کے ساتھ ابھی آپ فرما رہے تھے یونیفارم نہیں ہے, ابھی آپ نے 4 دفعہ کہا ہے کہ ان کا یونیفارم کی ٹی شرٹ جو ہے آپ میرے سوالوں کے جواب تو آپ سے دیے نہیں جا رہے حضور والا. وہ مخیر حضرات تو پھر کہیے نا, پھر آپ فرمائیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں, سیدھی سی بات کریں. یہ طریقہ تو بحث کا نہیں, میرے خیال میں آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا یونیفارم لوگو, اس کا انگلش میں, کیونکہ میں یونیفارم لوگو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مس کمیونیکیٹ ہو گیا ہو, اس کا اردو یہ ہے ایک ہی طرح کا نشان, اس کو یونیفارم لوگو کہتے ہیں. یونیفارم کہتے ہیں آپ جسے آپ ٹی شرٹ کہتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ نہیں, نو اگین آپ غلط کہہ رہے ہیں, اگین غلط کہہ رہے ہیں. یونیفارم لوگو یعنی ایک نشان جو ٹائیگر فورس کا ایک لوگو ڈیزائن کیا گیا ہے. اب میں آپ کو وزیر بھی رہے ہیں, میں کیسے سمجھاؤں کہ لوگو میں ٹی شرٹ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ٹی شرٹ لفظ استعمال نہیں کیا کہ گجرانوالہ کے مخیر حضرات انہیں ٹی شرٹ سے پوا کے دے رہے ہیں. یونیفارم لوگو بنوا کے خود دیا, لوگو کی بات کر رہا ہوں. اس میں کیا حرج کیا ہے اگر وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں حکومت؟ صاحب ایک منٹ, اب میرا سوال ہوگا. اب میرا سوال چودھری صاحب سے یہ ہے کہ ذرا یہ ہمیں یہ روشنی ڈال دیں کہ نواز شریف صاحب جو ضمانت لے کے چند ہفتوں کی یہاں سے بھاگ گئے ملک سے باہر, یار اس میں نواز شریف کہاں سے آگئے بسرا صاحب؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے آگئے. نواز شریف کہاں سے آگئے؟ آپ کی پرفارمنس کورونا وائرس ٹائیگر فورس, آپ کے وزیر اعظم آج خطاب کرتے ہیں. آپ بسرا صاحب سے ملک کے اندر پیٹرول کی قلت کا نہ پوچھیں, آپ بسرا صاحب سے چینی 90 روپے کلو کا نہ پوچھیں, آپ بسرا صاحب سے ایک ایک کر کے. اچھا بسرا صاحب آپ بتا دیں نا, نواز شریف یہاں سے بیچ میں کہاں لے آئے یار؟ نواز شریف کو کیوں لے آتے ہیں؟ ہر بات پہ پیچھے چلے جاتے ہیں آپ, 5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ابھی 2 سال کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ پوچھیں, پیچھے چلے جاتے ہیں. ٹائیگر فورس کی 2 مہینے کی پرفارمنس پوچھیں, پیچھے چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے ان کو سوال کرنے دیا ہے تو آپ کو انصاف کا ترازو تھامنا پڑے گا. مجھے سوال آپ بھی کر رہے ہیں سوال, لیکن میں تو سوال کروں گا نا, مجھے تو مائنس نہ کریں نا. آپ نہیں, آپ مجھے سوال کرنے نہیں دے رہے نا جی. انہوں نے سوال کیا, دیکھیں میرا پیشنس دیکھ لیں, میں نے صبر سے سنا اس کو. تو حکومت ہے, آپ سنیں گے, جواب دیں گے. پھر میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں سوال کروں گا تو آپ سوال اس کو نہیں میرا جواب کریں گے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرونا کا مشکل وقت چل رہا ہے نا جی, تو میاں صاحب اتنے بیمار ہیں تو وہ وہاں جو ہوا خوری کرتے پھر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ آپ میاں صاحب وہاں سے کب واپس آئیں گے اور آ کے جو وہاں بیٹھ کے کرونا کے خلاف ساری گفتگو فرما رہے ہیں, تو یہاں کب آئیں گے؟ نمبر 1. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس دن اپنے گھر کے اندر چھپ گئے یہ کہہ کے کہ مجھے کرونا ہو جائے گا, لیکن جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئے ساری ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی, پوری ڈیبیٹ کو بائی پاس کر دیا ہے. خیر چلیں چودھری صاحب, بائی پاس تو ہو گئی, لیکن آپ بتا دیں بھائی, آپ کے لیڈران کے اوپر بھی تو سوال اٹھتے ہیں نا کہ یہ کرونا وائرس ٹائیگر فورس
یہ ایٹ لیسٹ گراؤنڈ کے اندر تو ہے, آپ لیڈران کچھ کر ہی نہیں رہے, ایک باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے. جی میں گزارش کروں گا کہ کرنے کا کام حکومت وقت کا ہے, اور حکومت وقت جو ہے پہلے دن سے 100 دن کا پلان, وہ 200 افراد جو قابل ترین تھے عمران خان صاحب کے پاس, وہ بھی تک منظر عام پہ نہیں آئے. وہ جو 50 لاکھ گھر شروع کرنے تھے ان کا بھی کچھ نہیں بنا. پھر اس طرح 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, وہ کہیں نظر نہیں آئی. یہ تو موضوع نہیں ہٹ رہے ہم, یہ تو موضوع پہ ہی ہے نا ہم لوگ. جی بالکل موضوع پہ ہیں, آپ کی کارکردگی پہ ہیں, اچھا آپ کی کارکردگی پہ ہیں, بالکل موضوع پہ ہیں. آج چینی 90 روپے کلو, یعنی کہ چینی 90 روپے کلو ہوگی, وہ ان سے پوچھ لیں. کرونا کی بات کر رہے ہیں, روک دیتا ہوں کرونا کی بات کریں بھائی. ٹائیگر فورس بہت اچھا اقدام تھا, مسلم لیگ نون اس کو اپریشیٹ کرتی تو آج حالات بہتر ہوتے. آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, کشمیر کے اوپر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, کورونا کے اوپر نیشنل وبا پینڈیمک صورتحال آپ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, یہ غلطی ہے اپوزیشن کی. ٹھیک ہے, اپوزیشن بالکل ساتھ کھڑی ہوئی, اور عمران خان صاحب نے 2 مواقع پہ, ایک جب انڈیا کی طرف سے ہماری جو ہے وہ سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی اور ہم نے ان کے ہتھیارے مار گرائے, تب پارلیمان کے اندر ایک اجلاس ہوا جس میں پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دینی تھی, اور عمران خان صاحب اتنے کنسرن تھے کہ وہ نہیں تشریف لائے. اسی طرح جب پارلیمانی رہنماؤں کی ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی تو عمران خان صاحب اپنا بھاشن دے کے بغیر تجاویز سنے کسی ضروری کام سے چلے گئے. ابھی تیارے کا حادثہ ہوا, ابھی کرونا کی وبا نے پورے ملک کو گھیرا ہوا ہے, اور وہ نتھیا گلی عید کی چھٹیاں منانے چلے گئے. یہ سیریسنس ہے ان کی ملکی معاملات چلانے کے لیے, اور یہ باتیں ہمارے اوپر کرتے ہیں. یہ صرف نواز شریف کی تصاویر, شہباز شریف صاحب کی تصاویر, یہ ان کی کارکردگی میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے. کارکردگی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ ان کی نااہلی ہے, نہ تجربہ کاری ہے, وہ ان کا معاملہ فہمی نہ ہونا ہے, وہ ان کے پاس ٹیم نہ ہونا ہے, وہ ان کو معاملات کا پتہ نہ ہونا. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہماری سٹیل ملیں ہیں, آج ان کے سٹیل مل کے مالک وہ سٹیل مل کے خلاف سینٹ کے اندر گفتگو فرما رہے تھے جناب حماد اظہر صاحب. ان کی اپنی سٹیل مل ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. تو یہ اپنی انکمپیٹنس کو چھپانے کے لیے میاں صاحبان کی تصویروں اور باقی معاملات کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. ٹھیک, عثمان صاحب آپ کوئکلی رسپونڈ کر دیں. اچھا, میں ان کی جو پہلے تو انہوں نے جو بات کی, میں اس کو 1 by 1 رسپونڈ کروں گا. انہوں نے پہلے سب سے کہا کہ جی پرائم منسٹر جب انڈیا کا پاکستان کے اوپر اٹیک آیا تو پارلیمنٹ کے اندر بریف کرنے نہیں آئے. یہ سب سے بڑی غلط بیانی ہے. پرائم منسٹر وہاں پہ آئے اور اپنی بات بھی کی سب کے سامنے, لیکن اپوزیشن کا اس قدر افسوسناک رویہ, آپ کو سمجھنے میں سمجھنے میں غلطی لگی ہے. پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی تھی, آرمی چیف, ایئر چیف اور نیوی چیف بریف کرنے آئے تھے, اور عمران خان صاحب اس میٹنگ میں نہیں آئے. جاوید صاحب اگر آپ مجھے سن لیں تو آپ کی تھوڑا سا, آپ غلط بات کر رہے ہیں نا, آپ غلط بات کر رہے ہیں. پارلیمانی رہنماؤں کی بریفنگ تھی. آپ میری سنیں نا بات, جی آپ جب میری سنیں گے نہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ قومی اسمبلی کے اجلاس اور پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ کو ملا رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیسنٹ طریقہ ہے ڈیبیٹ کا. میں نے آپ کی بات ٹھیک ہے, کوئکلی عثمان صاحب آپ کمپلیٹ کریں, پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آئے اسمبلی کے اندر تو ساری اپوزیشن اسپیکر کے چیمبر میں آئی کہ ہم, میں اسمبلی کی بات نہیں کر رہا بھائی, پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ کر رہے ہیں. وہاں پر وزیر اعظم نہیں تھے عثمان میری تو سن لینا. آپ سوال گندم جواب دینا. عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے. جی اسی کے اوپر عمران خان صاحب غیر حاضر تھے پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ میں. آرڈر نہیں دیں گے. وہ بھائی جان سن تو لیجئے نا, آپ کی ساری جو میٹنگ تھی وہ اس لیے خراب ہوگی کہ آپ نے کہا کہ ہم بات ہی تب سنیں گے جب اس میٹنگ میں سارے لوگ. صاحب سوری, اپنی معلومات درست کریں. وہ کمیٹی روم میں, وہ کانسٹیٹیوشن روم میں, کمیٹی روم میں میٹنگ ہوئی تھی. باجوہ صاحب آئے, نیوی چیف آئے, ایئر چیف آئے, تمام پارلیمانی رہنما آئے, لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نہیں تشریف لائے. میرا اب یہ خیال یہ ہے کہ میں چور صاحب کے ساتھ تو ڈیسنٹ ڈیبیٹ کے موڈ میں تھا. اچھا, اب آئندہ مجھے دونوں کوئکلی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, آئندہ جو آنے والے دن ہیں. ابھی بھی سنیں ویرانہ صاحب, ابھی بھی بھائی جان جب ہم نے میٹنگ بلائی اور پارلیمانی لوگ آ کے بیٹھے, پرائم منسٹر نے اپنی بات کی اور جو ہی شہباز شریف صاحب کو مائک دیا گیا, انہوں نے فوری طور پہ جو پرائم منسٹر کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر تنقید شروع کر دی. پرائم منسٹر نے 3 دفعہ وہاں پہ کہا کہ
آپ اگر کورونا اسپیسیفک کوئی ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، ورنہ یہ گفتگو تو ہم آپ کی روز سنتے ہیں۔ لیکن عثمان صاحب حکومت کی سیریسنس، حکومت اگر پڑھے لکھے لوگ، ایک منٹ عثمان صاحب، ایک منٹ چودھری صاحب ایک منٹ، جسٹ ایک چیز کہنے دیں دنیا کے سامنے، ایک چیز کہنے دیں چودھری صاحب، مثال قائم کی اور اس طرح کے بسرا صاحب انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اچھا ایک چیز عثمان صاحب ایک چیز کہنے دیں مجھے، حکومت میں ہیں، آپ کو یہ باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ نہیں سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے، لیکن چوروں کی بات ہر ٹائم نہیں سنیں گے۔ اچھا عثمان صاحب ایک چیز یہ تو ہے نا کہ ملک کے اندر بڑے ڈاکٹر حضرات پریس کانفرنس کرتے رہے، مدبر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، خود وزیر اعظم جرنلسٹ کو بلاتے رہے، لیکن گورنر پنجاب نے نہ جرنلسٹ کو بلایا، انہوں نے ٹک ٹاکرز کو بلا لیا۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ بھی کن لوگوں کو بلا کے، اس کے اوپر بھی تو آپ دیکھیں نا کہ حکومت جو تنقید کرتا ہے اس کو بلاتی بھی نہیں، برداشت نہیں کر پاتی، یا حکومتی جو نمائندے ہیں اس وجہ سے اب یہ راہ اختیار کر رہے ہیں، نا اپوزیشن کو بلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے اوپر تنقید سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے، اور آج کل 5th جنریشن جو وارفیئر ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کسی بھی پیغام کو پہنچانے کا، پیغام رسائی کا، کسی بھی چیز کے بیانیے کو بلڈ کرنے کا، لوگوں میں اویئرنیس کیمپین کرنے کا بہترین ٹول ہے۔ اگر چودھری سرور صاحب نے ان لوگوں کو بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے، اور کیونکہ لوگ ٹک ٹاک کو آج کل ڈومیننٹلی سن کے فالو کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جی چودھری صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، جی چودھری صاحب جی میں مسکراؤں نہ تو کیا کروں؟ اچھا جی مسکرانے بھی نہیں دیتے، علی محمد خان نے بھی کہا کہ ہنسیے گا نہ، رونے بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی والے ہمیں سانس بھی لینے دیں گے کہ نہیں، آپ مسکرائیں بھی، آپ ہنسے بھی، آپ کیسے مسکرا سکتے ہیں؟ پیٹرول کے لیے لائنیں ہیں، آٹے کے لیے لائنیں ہیں، چینی 90 روپے کلو ہے، ان کو کوئی کام سوچتا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب اور عثمان بسرا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس کے 2 مشتبہ مریضوں کے رشتہ داروں اور اہل خانہ ان کے جنازے میں شرکت کر سکے اور نہ خود ان کے آخری رسومات ادا کر سکے، جبکہ دونوں جاں بحق افراد کا کرونا ٹیسٹ بعد میں منفی آ گیا۔ یہ ایک رپورٹ ہوا ہے کیس جس میں ایک شخص کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا اور اسی دوران وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا ابھی ٹیسٹ آیا نہیں تھا، لیکن اس کی جو تدفین ہے وہ اکارڈنگ ٹو کرونا کے کیسز جس طرح کی جاتی ہے، نہ تو گیدرنگ ہوتی ہے نہ ہی فیملی کے زیادہ ممبران ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہوئی۔ جب ایسے ہو گیا، جب ان کی تدفین ہو گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جس کی تدفین کی گئی ہے وہ شخص پوزیٹیو نہیں بلکہ وہ تو نیگیٹو تھا، اس کو کرونا نہیں تھا، اس کی کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے اس وقت، اور ایسے میں جو